اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پارہ نمبر 15 سے کامیاب زندگی گزارنے کے 12 قرآنی اصول ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے امور میں فقط اللہ کی ذات سے مدد لو، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نقطہ ہے جمعیت کی کثرت، یعنی کثرت اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اسرا کی آیت نمبر 6 کا خلاصہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو نقطہ ہے نیکیوں اور برائیوں کے اثرات یعنی ثمرات ہم پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم جو نیکیاں کریں گے، جو بھی برائیاں کریں گے، ان کے اثرات ہم پر ہی اثر انداز ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر محتاجوں کی مدد کی طاقت ہم نہیں رکھتے تو کم از کم ان کے ساتھ نرمی سے بات ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی سورہ مبارکہ اسرا میں آیت نمبر 28 میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 ہے محتاجوں کی مدد کرتے وقت نہ بخیل بنو اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑو۔ اسرا سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 29۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، خدا انہیں رزق دینے والا ہے، سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 31 کا مفہوم۔ اور نمبر 7، اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 34۔ اور 8واں پوائنٹ ہے جی خرید و فروخت میں ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تولو تو درست ترازو سے تولو، سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 35 کا یہ مفہوم ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 9 ہے اپنے امور انجام دیتے وقت انشاءاللہ کہو، یہ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 29 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور 10واں پوائنٹ ہے اپنے روح اور بدن کی طاقت کے مطابق اعمال انجام دو، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، سارے ہی اہم ہیں۔ اور کیا فرمایا، اور اپنے اوپر مسلط نہ کرو، نہیں تو کیا ہوگا، ڈپریشن ہوگا، انگزائٹی ہوگی، بے چینی ہوگی، ٹینشن ہوگی، سٹریس آئے گا، بیماری آئے گی۔ تو جتنی اللہ نے آپ کے اندر جو کیپیسٹی رکھی ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور اتنا ہی رہیں۔ اس سے بڑھ کے کریں گے تو کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹریس آئے گا۔ ترقی ضرور کریں، محنت ضرور کریں، لیکن اپنے بدن اور روحانی طاقت کو سامنے رکھیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 11، نماز فجر کو ادا کرو کیونکہ یہ ملائکہ کے حضور کا وقت ہے، اور نماز شب ادا کرو کہ جس کا بہت بلند مقام ہے، نماز شب کا۔ اور یہ بھی سورہ مبارکہ اسرا میں آیت نمبر 78 79 کا مفہوم ہے۔ اور آخری پوائنٹ 12واں پوائنٹ جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں بات نہ کرو کیونکہ تمہارے کان، آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا، سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 36۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر، نکات پر عمل کرنے کی ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔